آج کی ویڈیو میں ہم 5 ایسے پوائنٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے جن سے آپ کی سوشل لائف میں بہت جلد اور بہت زیادہ حیران کن تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلا، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے جذباتی تعلقات کو کم کرنا۔ ایک ایسی لڑکی جو گھر والوں کی بات کو دل پر لینے کی بہت ماہر ہو، جس کو اس کے گھر والے یا ارد گرد کے لوگ کوئی ایک بات کہتے ہوں اور اس بات کا اس کے دل پر اتنا اثر پڑتا ہو کہ وہ کمرے میں جا کر کنڈی لگا کر رونا شروع کر دے اور یہ ڈیسائیڈ کرے کہ میں آج کے بعد ان کے ساتھ ایسے بات نہیں کروں گی، ان کو یہ الاؤ نہیں کروں گی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد یہی سلسلہ پھر چل نکلے۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کو زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم میں سے ہر شخص نے فیس کیا ہوگا، کسی بھی رشتے میں۔ جب ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ذریعے سے خود کو اہم محسوس کروانا چاہتے ہوں تو پھر ہم ان کے ساتھ ایموشنلی اٹیچڈ ہو جاتے ہیں۔ ان کی ہر بات ہمارے اندر ایک ریئیکشن پیدا کرتی ہے۔ اگر وہ تعریف کر دیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، اور اگر وہ کوئی بات بری کر دیں تو ہم بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم خراب ہیں یا ہم رونے لگتے ہیں۔ جب ہم محبت کے بدلے اپریسیشن، سپورٹ یا انڈرسٹینڈنگ مانگنا چاہیں اور ہمارے رشتہ دار ہماری ایکسپیکٹیشن پہ پورے نہ اتریں، تب ہم بہت زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں۔ اپنے ہی رشتہ داروں پر جذباتی طور پر انحصار ہو جانا آپ کو اپنے رشتوں کا قیدی بنا دیتا ہے۔ رشتہ داروں سے رشتے رکھنا، محبت کرنا بہت ٹھیک ہے، لیکن اپنے لیے اپنی ذات کو اپنا مرکز بنا کے رکھنا بہت اہم ہے۔ جب آپ کی اپنی ذات آپ کی توجہ کی مرکز رہے گی اور آپ کے مسائل اللہ تعالیٰ کے پاس سیدھے جائیں گے، اور جب آپ ارد گرد کے لوگوں سے یا ریئیکشن سے اپنے آپ کو اہم فیل کروانا بند کر دیں گے، تو یوں سمجھیے گا کہ آپ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہونے لگے ہیں۔ اور ہر میچور انسان کسی نہ کسی پوائنٹ پر یہ سمجھ جاتا ہے کہ اپنے اندر کو اچھا فیل کروانا یا برا فیل کروانا اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ کہ اس کے ارد گرد لوگوں کی۔ تبھی جا کر وہ اپنے رشتوں میں اور اپنی ذات کے ساتھ والے رشتے میں بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اگلا اصول جو مجھے بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکے پرائیویٹ رہنا سیکھیں۔ ایک بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کا دماغ کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں اصل پرابلم سے نبٹنے سے نہیں ڈرتا جتنا لوگوں کو پتہ چل جانے اور ان کے ری ایکشن کو سوچ کر ڈرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان کے اندر کانفیڈنس کی کمی کب آتی ہے؟ جب ہم اپنے ہی مومنٹس کا دوسرے دنیا والوں یا باہر والوں لوگوں سے ری ایکشن لینے لگتے ہیں۔ ہر بات پہلے دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو۔ جیسے ہی کوئی پریشانی بھی آئے تب بھی ہم اپنی فیلنگز، اپنی پریشانی دوسروں سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ابھی جیسے کسی انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے تو جو پرائیویٹ نہ ہو، جس کو ہر چیز اپنے لوگوں سے شیئر کرنے کی عادت ہو، اس کا پہلا ڈر یہی ہوگا کہ یہ اب جب مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ یعنی پہلے اپنی پرابلمز کو سولو کرنے سے زیادہ لوگوں کو جواب دینے کی ٹینشن پڑ جاتی ہے۔ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہماری کمیوں کو ایک فینٹیسی سمجھ کر ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ تب کر پاتے ہیں جب ہم ان سے شیئر کریں یا انہیں معلوم ہو۔ اگر ہم لوگوں سے پرائیویٹ رہیں تو ہم اپنی زندگی میں 10 کام کر سکتے ہیں، جس میں سے اگر 8 بار فیل بھی ہو جائیں تو ہمارا حوصلہ نہیں ٹوٹتا، ہم اتنے ناشکرے نہیں ہوتے، کیونکہ ہم اپنی ہی لائف میں خود سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی معاملہ لوگوں تک پہنچ جائے تو ایک ہی پرابلم ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ تو ہمارا مائنڈ اصل پرابلمز کی بجائے لوگوں کے ری ایکشن سے بہت زیادہ تھکتا ہے۔ اگر اپنی زندگی پر فل پاور چاہیے، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس کو خود ہی سولو کرنا چاہتے ہوں، تو اپنے ہی پرابلمز کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں، اپنی لائف کو جتنا ہو سکے پرائیویٹ رکھیں۔ آپ کیا فیل کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کسی کو بھی نہ بتائیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے ماسکنگ۔ بہت سارے لوگ دوسرے لوگوں کے سامنے اپنا وہ چہرہ نہیں دکھاتے جو وہ اصل میں ہوتے ہیں، بلکہ وہ دکھانا چاہتے ہیں جو انہیں پسند ہوتا ہے یا انہیں لگتا ہے کہ لوگ ان کی تعریف کریں گے۔ جیسے اپنی ایسی تعریف کرنا جو آپ کے اندر موجود ہی نہ ہو، کسی کا ایسے کام کرنا یا بات کہنا جو آپ کی شخصیت کا حصہ ہی نہ ہو۔ اور جب بھی کوئی اس لوپ میں پھنستا ہے تو پہلی دفعہ ایکٹ کرنا تو مشکل نہیں ہوتا، لیکن اسے بار بار مینٹین رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا جو برین ہے، مائنڈ ہے، وہ جب بھی ایسی سچویشن پھر کبھی فیس کرتا ہے تو وہ سٹریس میں آ جاتا ہے، کیونکہ جو چیز ہماری شخصیت کا حصہ ہی نہ ہو اسے ایک بار کر لینا تو ٹھیک ہے، لیکن بار بار کرنا ہمارے اپنے لیے بھی بہت پریشانی کی وجہ بنتا ہے۔ اور اگر لوگوں کو ہم بتا دیں تو لوگوں کی توقعات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔
ایسے کئی بار ہوا ہے کہ ہم نے کوئی بات کہی اور پھر ہم اپنی ہی بات میں اس طرح پھنس گئے کہ ہم وہ کام کرنے پر مجبور ہو گئے جو ہمیں کرنا ہی نہیں تھا یا جو ہماری شخصیت کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو جتنا ہو سکے دوسرے لوگوں کے سامنے ریئل رہیں، ریئل پرسنالٹی کے ساتھ۔ اگر آپ اچھے ہیں تو لوگ آپ کی اچھائیاں خود بخود پہچان لیں گے، آپ کو شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جہاں آپ نے شو آف کیا وہیں سے آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا کہ دیکھو بھائی جو میں نے دکھایا ہے میں بالکل واقعی ایسا ہوں۔ چاہے وہ آپ کا پیسہ ہو، رشتے ہوں، آپ کی اپنی اچھائیاں ہوں، کچھ بھی، جتنا اوریجنل میں آپ ہیں لوگوں کو اس سے کم دکھائیں۔ اصول یہ ہے کہ آپ اپنی تعریف کو ایکسپٹ کرنا سیکھیں۔ جب بھی کوئی دوسرا شخص آپ کی تعریف کرتا ہے یا اچھائی بیان کرتا ہے تو وہ آپ کی سیلف کو اپ گریڈ نہیں کرتا جب تک کہ آپ اس تعریف کو یا اس جملے کو ایکسپٹ نہ کر لیں۔ جیسے ہی آپ اپنی اچھائی کو، کسی کے کہے ہوئے الفاظ کو اپنے لیے ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ چیز ہے واقعی، تو ایک دم سے انسان کی سیلف اپ گریڈیشن ہوتی ہے اس کی اپنی نظروں میں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی تعریف کرے تو وہ کہتے ہیں ارے نہیں ایسا تو نہیں ہے، نہیں بس جی کیا۔ یہ بہت عجیب عادت ہوتی ہے ہم سب میں کبھی نہ کبھی کہ ہم لوگ اپنی تعریف جو ہمارا حق ہوتا ہے وہ بھی ایکسپٹ نہیں کرتے۔ پھر ہمارے دماغ کو بھی عادت ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی ہماری تعریف کی جائے تو ہمیں یہ نہیں لگتا کہ واقعی ہماری ہو رہی ہے، یہ میں ہی ہوں، کیونکہ ہم نے اپنے ہی دماغ میں اپنی امیج کو اتنا لو بنایا ہوتا ہے۔ تو آج ہی سے جب بھی کوئی آپ کی چھوٹی سی بھی بات کرے یا تعریف کرے، آپ اس کو بہت ہی کھلے دل سے ایکسپٹ کیا کریں۔ سب سے لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دوسروں کا فورینسک کبھی نہ کرنا۔ یہ پوائنٹ چاہے آپ کو جتنا بھی انکمفرٹیبل لگے لیکن یہ ہمارے لیے ریئلٹی چیک ہے کہ کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں دوسرے انسانوں کو ڈیفائن نہ کریں۔ جیسے کسی کے بارے میں کہنا کہ ہاں یہ تو بالکل ایسی ہے، مجھے اس کی فطرت کا پہلے ہی اندازہ تھا۔ ہمیں اپنے دماغ کو سمجھانا چاہیے کہ وہ کوئی فورینسک لیب نہیں ہے جس کا یہ کام ہے کہ وہ ہر کسی کو اچھے سے جج کرے، اس کی پرسنالٹی کو پورا انالیسس کرے، اس کے پاسٹ کو، اس کی فطرت کو، اس کی اصل سوچ کو جاننے کی کوشش کرے۔ یہ سب ہمارے دماغ کا کام نہیں ہے۔ ہر کسی کی حقیقتوں کو سب کے سامنے عیاں کرنا، اس کے عیب بتانا، اس کا پاسٹ بتانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ اپنے مائنڈ کو جتنا کسی انسان کے ارد گرد گھماؤ گے، اس کی باتیں، اس کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کرو گے، آپ کا دماغ اتنا ہی فضول کاموں میں الجھ جائے گا، کیونکہ جو بھی شخص ایسے کرتا ہے اس کے دماغ میں جیلسی، کنفیوژن، کمپیریزن، اوور تھنکنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی سمارٹ لوگ ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کو عزت دیتے ہیں، ان کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتے۔ جتنی ضرورت ہو، جتنا کام ہو، آپ ان سے اتنا کام لو، ان کے ساتھ اتنا کام کرو اور رہنے دو۔ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ہر کسی کی کمزوریوں کو ڈھونڈنا ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ آپ جتنا اپنے مائنڈ میں یا اپنی زندگی میں انفارمیشن کو ایڈ کرتے جاؤ گے اتنا ہی آپ الجھتے جاؤ گے، لیکن جتنی ہی چیزیں آپ کے مائنڈ سے اور آپ کی زندگی سے ریموو ہوتی جائیں گی اتنی زندگی آسان ہوگی۔ اور کسی بھی انسان کی ویلیو کسی دوسرے کے انالیسس سے نہیں بلکہ اپنے ہی بیہیویئر سے بنتی ہے۔ جب آپ کسی بھی انسان کو بغیر جج کیے رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، تو وہ ہمیشہ اس رسپیکٹ کو بڑھا کر آپ کو واپس دیتا ہے۔ تو جو بھی شخص ایموشنلی اٹیچمنٹ، پرائیویٹ رہنا، اپنی تعریف کو ایکسپٹ کرنا اور لوگوں کے سامنے فیک پرسنالٹیز کے ساتھ نہ لے کر جانا اور کسی بھی فضول انفارمیشن کو اکٹھے کرنے میں نہیں پڑے گا، اس کی سوشل لائف میں بہت زیادہ امپروومنٹ آئے گی اور اس کی اپنی پرسنل لائف بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔